الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا فشى فيهم الفقر ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر إلى آخر الحدیث. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سورت کا نام سورہ مطففین ہے. یہ مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے ایک بڑے گناہ کی طرف اس صورت کے اندر اشارہ فرمایا ہے اور بڑی اس کی قباحت اور شناعت بیان فرمائی ہے. عربی زبان میں تطفیف کے معنی آتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا، دینے کے لیے الگ پیمانہ ہو اور لینے کے لیے الگ پیمانہ ہو. جب کسی سے لیا جائے تو پورا لیا جائے، اور جب دینے کا وقت آئے تو اس کو گھٹا کر کے دیا جائے. اس کو اصطلاح کے اندر تطفیف کہا جاتا ہے عربی زبان میں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ کیل والے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور اس زمانے میں ناپنے کے بہت سارے پیمانے تھے. ان کا مشہور پیمانہ صاع تھا، جس کے ذریعے سے گیہوں کو، جو کو اور کھجوروں کو ناپا جاتا تھا. مد تھا، رتل تھا، کئی سارے پیمانے تھے جو ان کے درمیان رائج تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ناپ تول میں کمی کرنے والے اور سب سے برے کیل والے مدینہ کے لوگ تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت آپ پر نازل فرمائی. بہرحال اس سورت کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور بہت سنگین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر ہلاکت ہو. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر ہلاکت ہو. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ جب ان کو لوگوں سے ناپ کر لینا ہوتا ہے تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو ناپ کر دینا ہوتا ہے یا وزن کر کے دینا ہوتا ہے تو گھٹا کر کے دیتے ہیں، وزن کم کر دیتے ہیں، ناپ کم کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے فرماتے ہیں أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا انہیں یہ گمان نہیں ہے کہ یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ،
کیا انہیں یہ گمان نہیں ہے کہ بہت بڑے دن کے لیے انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہ دن کتنا بڑا دن ہوگا؟ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 300 دن تک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس حال میں کہ کچھ بول نہیں سکتے، چپ چاپ کھڑے رہیں گے، 300 دن تک ایسے ہی کھڑے رہیں گے، خاموشی خاموشی ہوگی۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 40,000 سال تک اسی طریقے سے کھڑے رہیں گے۔ سورج بہت نزدیک آ جائے گا، بعض حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ صرف 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ سارے ہی انسان پسینے میں شرابور ہوں گے، اپنی اپنی گناہوں کے بقدر لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ حدیث میں تشریح بھی کی گئی، کسی کا پسینہ اس کی گھٹیوں کے بقدر ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کی پڈلیوں کے بقدر ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے کے بقدر ہوگا، اور کوئی اپنی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کی ناک تک، اس کے کانوں تک پہنچا ہوا ہوگا۔ ایسی قسم پرسی کے عالم میں ناپ تول میں جو کمی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مخاطب کر رہے ہیں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا انہیں یہ گمان نہیں ہے کہ بہت بڑے دن کی طرف انہیں پلٹایا جائے گا، یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، جس دن سارے انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ دنیا کے اندر ایک قوم آئی جس قوم کو قوم شعیب کہا جاتا ہے، اصحاب الایکہ بھی قرآن کریم نے ان کو کہا ہے، ایکہ والے۔ شعیب علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے، اپنی قوم سے کہا کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو، ایک اللہ کو اپنا معبود بنا لو، اور جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، ناپ تول کو پورا کرو، ناپو تو پورا پورا ناپ کر دو، اور وزن کرو تو پورا پورا وزن کرو، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ پتہ چلا ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے روئے زمین کی خوشحالی ختم ہو جاتی ہے، کاروبار خراب ہو جاتے ہیں، لوگ فساد اور بگاڑ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا، لیکن قوم باز نہ آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قوم پر عذاب نازل ہوا، اور یہ قوم تاریخ کا حصہ بن گئی، ہمیشہ ہمیش کے لیے فنا کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پورے گاؤں کے اندر، ان کے پورے شہر کے اندر جہاں یہ آباد تھے، ایسی گرمی بھیجی کہ گرمی کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اور بستی کے باہر میدان کے اندر، صحرا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین بادل بھیجا جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے پورے گاؤں کے لوگ، پورے شہر کے لوگ وہیں پر اکٹھا ہو گئے۔
کہ ہم بھی ٹھنڈی ہوا لے لیں۔ اور جب پورا گاؤں، بچے جوان بوڑھے سارے لوگ اسی بادل کے نیچے اکٹھا ہو گئے، اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹھنڈے بادل کو آگ کا شعلہ بنایا اور وہ ان کے اوپر برسنے لگا اور سارے لوگ اس میں ہلاک ہو گئے۔ اس قدر خطرناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطففین کو دیا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو دیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار ایک بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، وہ مرض الوفات میں مبتلا تھا، جان کنی کا وقت تھا، موت کا وقت تھا۔ میں اس سے ملنے کے لیے گیا کہ چلو اس کی عیادت کر لوں، وہ بیمار ہے۔ جب اس کے قریب پہنچے تو وہ کہہ رہا ہے جبلین من نار، جبلین من نار، کہ آگ کے دو پہاڑ ہیں، آگ کے دو پہاڑ ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اس سے پوچھا یہ تم کیا بک رہے ہو، آگ کے دو پہاڑ ہیں، آگ کے دو پہاڑ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میرے پاس دو پیمانے تھے، لینے کے لیے میرے پاس الگ پیمانہ تھا اور دینے کے لیے الگ پیمانہ تھا، اور پوری زندگی اسی پر میں کار بند رہا۔ جب کسی کو دینا ہوتا تو اس کے لیے میں الگ ترازو استعمال کرتا، اور جب لینا ہوتا تو اس کے لیے الگ ترازو استعمال کرتا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں ترازوؤں کو آگ کا پہاڑ بنا دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے اس ترازو کو لیا اور لے کر توڑ ڈالا، اس پیمانے کو لیا، دونوں پیمانوں کو توڑ ڈالا، لیکن کہتا ہے کہ میں نے اپنے پیمانوں کو جس قدر ٹکڑے ٹکڑے کیا ان کا وزن اتنا ہی بڑھتا گیا اور وہ پہاڑ کی طرح میرے سامنے کھڑے تھے، اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ آج دنیا میں ہمیں اندازہ نہ ہو، ہمیں احساس نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن آخرت کے لیے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ناپ تول میں کمی کر دیں، اس کی وجہ سے تھوڑی سی کتان بچ جائے، آپ کی تھوڑا سا ریشم بچ جائے، لیکن کیا خسارہ ہونا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن کچھ دنوں پہلے لگا تھا، مبارک پور میں ریشم، کتان اور تار کی بہت قلت ہو گئی تھی۔ گرستہ لوگوں کے پاس ریشم نہیں تھا، کتان نہیں تھا، تو بہت سارے لوگوں کی ساڑیاں اور تانی ادھوری پڑی ہوئی تھی۔ تو کتنے کے ذہن میں یہ آیا کہ ہماری ساڑی ادھوری نہ رہ جائے، خراب ہو جائے گی، زنگ لگ جائے گا، تو چور بازار سے ریشم کی خریداری ہوئی، اور چور بازار سے کاریگر لوگ تاروں کی خریداری کر رہے تھے، تار خرید رہے تھے، ریشم خرید رہے تھے۔ یہ تار اور ریشم اور یہ کتان بیچنے والا کون ہے؟ مبارک پور کے کاریگر لوگ۔ گرستہ لوگوں کے یہاں سے اگر 500 گرام کتان ملتی ہے تو 450 گرام کی ساڑی تیار کر کے آپ نے اس کے یہاں پہنچا دیا۔ وہ جو 500 گرام بچ گیا، 10 گرام بچ گیا، 20 گرام بچ گیا، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ میرا ہے۔ سارے لوگ ایسا نہیں کرتے، بہت سارے ایماندار لوگ بھی ہیں جو بچتا ہے لے جا کر واپس کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے ہمارے ہی اپنے بھائیوں کی جو ہماری طرح داڑھی ٹوپی کرتا والے ہیں، ایک بڑی مقدار ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں جن کے یہاں ریشم اور کتان بچ جاتے ہیں، اور بچنے کے بعد اس کو چور بازار میں لے جا کر وہ فروخت کر دیا کرتے ہیں، اس کے ان کو پیسے مل جاتے ہیں۔ اگر ایک ساڑی کے پیچھے آپ نے 200 روپے بچا لیے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک تانی کے پیچھے آپ نے 1 کلو بچا لیا، 500 گرام بچا لیا، وہ کل قیامت کے دن آگ کا شعلہ بنے گا، آپ کو جلائے گا۔
بچ نہیں سکتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ سب سے زیادہ ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے، ان کا پیمانہ سب سے زیادہ خراب تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کہتے ہیں کان اخبث الناس کیلا، اہل مدینہ لوگوں میں سب سے زیادہ برے پیمانے والے تھے، اتنا برا پیمانہ کوئی تھا ہی نہیں، ناپ تول میں سب سے زیادہ کمی کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر قرآن نازل فرمایا تو پورے مدینہ کیا پوری دنیا میں آج تک، آج کی میں اس تاریخ تک بیان کر رہا ہوں، مدینے سے اچھا کسی کا کیل نہیں، مدینے سے اچھا کسی کا وزن نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن کی اس وعید کو سمجھا اور عہد کر لیا کہ ہم ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، وزن پورا پورا لیں گے، وزن پورا پورا دیں گے، ناپ تول میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ایک صاحب کل مجھے بتانے لگے کہ بنگلور میرا جانا ہوا، جہاں پر ساڑیاں بنتی ہیں، ایک کارخانے میں لے کر جایا گیا تو کہنے لگے 10% یعنی 10 گرام کی صرف چھوٹ ہے، اگر 10 گرام کتان گھٹ گئی تو گرستہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اگر 10 گرام سے زیادہ گھٹی تو مزدوری سے اتنا کاٹ لیا جاتا ہے۔ اور کوئی وہاں پر اس کو برا بھی نہیں سمجھتا، اتنی کتان گھٹ گئی، وہ کاریگر ہے، اس کو تو چاہیے تھا کہ جتنا بچ گیا اس کو لے جا کر پہنچا دیتا، لیکن اس نے پہنچایا نہیں، چور بازار میں لے جا کر فروخت کیا، اور چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں، خوشحالی آئے، بدحالی ختم ہو، معاشی پریشانیاں دور ہوں۔ وہ پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ معاشی پریشانیاں دور ہوں گی ایمانداری سے، امانت داری سے، تقوی اور طہارت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت صاف فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات میں راہیں نکال دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج روزی کے دروازے بند ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چوری میں مبتلا ہیں، خیانت میں مبتلا ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، کتان بچ جاتی ہے، تانی تننے والے بھی بہت زیادہ خیانت کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، تانی تننے والے، بنائی کرنے والے، کتان ریشم بچ گیا، گرستہ لوگوں کے یہاں پہنچاتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہو گیا، حالانکہ اس بیچارے نے ایک اندازے سے دیا ہے کہ چلو اتنے میں پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ ایماندار ہوں گے تو اس کو بھی برا نہیں لگے گا۔ ہیں لوگ معاشرے میں ایماندار، آج بھی ہیں، کہ جو کچھ بچتا ہے وہ سب کی سب لے جا کر، تانی پوری ہوئی لے جا کر دے دیا کہ آپ کا، یہ میرا نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کتان کو بچا لیتے ہیں، ریشم کو بچا لیتے ہیں، تار بچا لیتے ہیں اور چور بازار میں لے جا کر فروخت کرتے ہیں۔ اگر ہم فروخت نہ کرتے تو چور بازار میں یہ اشیاء جو ہے میسر نہ ہوتی۔ آج یہ اجناس چور بازار میں مل رہی ہیں اس لیے کہ ہمارے لوگ چوری کر کے بیچ رہے ہیں۔ اگر ہم چوری نہ کرتے تو چور بازار میں کہاں سے ملتا ہے؟ اس لیے تطفیف، ناپ تول میں کمی کرنا، اس گناہ کو سمجھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے کہ خمسن بخمسن، 5 چیزیں 5 چیزوں کے بدلے میں ہیں۔ اگر امت 5 گناہوں میں مبتلا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 طریقے سے اس کو جو ہے پریشانیوں میں مبتلا کریں گے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ما نقض
کہ اگر مسلمان نے عہد و پیمان توڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیں گے۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو عہد و پیمان کر لے اس پہ ڈٹا رہے۔ اگر کسی مسلمان قوم نے عہد و پیمان کیا اور عہد و پیمان پر باقی نہیں رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر دشمنوں کو مسلط فرما دیں گے۔ اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے بغیر فیصلہ کرے گی تو اس قوم کے اندر فقر و فاقہ عام ہو جائے گا۔ اور اسی حدیث میں، لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے پیداوار کو بند کر دیں گے، زمین سے اناج نہیں اگے گا۔ کیوں؟ ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے۔ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اور قحط میں انہیں مبتلا کر دیا جائے گا۔ خوشحالی کا دور ختم ہو جائے گا، تنگ حالی ہو جائے گی، لوگ ایک ایک پیسے کے لیے اور ایک ایک اناج کے لیے روئیں گے، وہ انہیں نہیں ملے گا، میسر نہیں ہوگا۔ وَمَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا مُنِعُوا الْمَطَرَ، اور اگر کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش روک لیں گے، بارش نہیں ہوگی۔ ہمارے اندر اگر یہ بیماریاں ہیں تو ان بیماریوں کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر بیماری نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جرم سے بچایا۔ تطفیف، ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے اور پوری قوم کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔